گریٹ برٹن سے ہے کسی کا ٹرانسلیشن، باہر صورت میں نے ترجمہ پڑھا اور میری اس پر ریزرویشنز ہیں کہ یہ وہ کلیئر ترجمہ نہیں ہے، آگے ہم اس کو میں کوٹ کروں گا آپ کو کر لوں گا۔ ویسے پہلے اس آیت کو انٹرپریٹ کرنا میرے آج کے سبجیکٹ میں نہیں تھا، لیکن چونکہ آیت پڑھی گئی تو میں اس کو انشاءاللہ مینشن کروں گا۔ ایمبیگوٹی آ گئی ہے اس میں، بہت سارے الفاظ اس بات کو ذہن میں رکھنے ایسے ہیں جن کے بہت سارے معنی ہیں، اور مترجم کو چونکہ سائنٹیفک نالج نہیں ہوتا، وہ لٹریچر کا آدمی ہوتا ہے، ڈکشنری کا آدمی ہوتا ہے، ایٹیمولوجی کا آدمی ہوتا ہے، وہ ایگزیجس کا، تفسیر کا، انٹرپریٹیشن کا، کلاسیکل نالج کا آدمی ہوتا ہے، اس کا اس سائنٹیفک فیلڈ پر گریسپ نہیں ہوتا، لہذا وہ عام تراجم دیکھتا ہے، ہر مترجم کا طریقہ، بہت سارے ترجمے تفسیریں دیکھتا ہے، تو ریڈیلی اویلیبل نالج میں سے جو زیادہ اپروپریٹ فیل کرتا ہے اس کو وہاں اپنے ترجمے میں اکاموڈیٹ کر لیتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک ہی غلطی اگر ترجمے میں ہو گئی تو وہ ٹریول کرتی ہے۔ لہذا ایک بات یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ایٹ لیسٹ دنیا کے ہر نالج کا بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، تو تب جا کے قرآن کی جو ایکچوئل ڈیوائن وزڈم ہے اس کی تھوڑی سی ریفلیکشن معلوم ہوگی۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور بڑا اونچا ہے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس وقت یہ سمجھا کہ اب میں نے کافی لوگوں کو برگلا لیا، اس کے بعد نئی صورتحال شروع ہو گئی۔ جو چیزیں اعلی حضرت کے ترجمے میں نظر آئیں سب آنکھوں سے غائب ہو گئی، اور پھر اپنی طرف سے یہ دعویٰ کیا جانے لگا کہ وہ ترجمے جو 1 صدی پہلے لکھے گئے وہ اپنی حقیقت اہمیت کھو چکے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ اس سلسلہ میں جو بات چلی تو یہ میرے ہاتھ میں رسالہ منہاج القرآن ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے خامخواہ تعاقب شروع کر دیا۔ ہمیں اس بات کا پوری طرح اعتراف اور احساس ہے اہل سنت کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہماری بیرونی محاذ کی جو جنگیں اور لڑائیاں ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں کہ ہم کسی اور طرف دیکھیں، مگر اس گھر کو آگ لگ گئی اس گھر کے چراغ سے۔ جب یہ آگ لگی ہو تو گھر کی نہ بجھائیں گے تو باہر کی جا کے کیسے بجھا سکیں؟ اس بنیاد پر جب اعتراضات کیے گئے اعلی حضرت کے ترجمے کے اوپر اور عنوان قائم کر کے اپنی برتری کو بیان کیا گیا، تو یہ 2007 جولائی کا شمارہ ماہنامہ منہاج القرآن کا، اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے اس صدی کی اوائل دہائیوں اور پچھلی صدیوں میں لکھے گئے تراجم کیونکہ سائنسی ترقی و عروج سے پہلے وجود میں آئے، لہذا اس سائنسی دور میں بڑے بڑے معتبر تراجم بھی اپنی اہمیت کھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ الگ کا معنی جونک ہے ایک لغت میں، مگر یہ ترجمے میں جو ساتھ کہا جائے کہ جونک کی طرح مؤلف وجود، اگر الگ کا ترجمہ جونک ہے تو مؤلف کس کا ترجمہ ہے؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے کاش میں
کاش میں سنگ در تیرا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے قدموں کو چومتا ہوتا، تیرے ہوتے تو چلا کرتا میری پلکوں پر، تو چلا کرتا میری پلکوں پر، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، کاش میں تیرا راستہ ہوتا، تیرے ہوتے ذرا ہوتا ذرا ہوتا جو تیری راہوں کا، ذرا ہوتا جو تیری راہوں کا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، تیرے تلووں کو چھو لیا ہوتا، تیرے ہوتے لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، لڑتا پھرتا تیرے عدووں سے، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیری خاطر میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، تیرے مسکن کے گرد شام و سحر، بن کے منگتا میں گھومتا ہوتا، بن کے منگتا میں گھومتا ہوتا، تیرے ہوتے تو کبھی تو میری خبر لیتا، تو کبھی تو میری خبر لیتا، تیرے کوچے میں گھر کیا ہوتا، تیرے کوچے میں گھر کیا ہوتا، تیرے ہوتے تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے تو جو آتا میرے
پلٹ آتا چھوڑ کر جنتیں پلٹ آتا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا تو میری قبر پر کھڑا ہوتا تیرے ہوتا طاہر طاہر ہوتا